اور یہ صحابہ حضور بولے کہ اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں. فبأی اقتدیتم اہتدیتم، 1,40,000 کم و بیش صحابہ میں سے جس کا دامن پکڑ لیتے پکڑ لو اہتدیتم، کامیاب ہو جاؤ گے. اب اتنی بڑی بات جس صحابہ کے لیے حضور بولے، وہ صحابہ کافر ہوتے بھی کفر کر سکتے؟ ٹھیک ہے تم بولے نا پھر صحابہ روئے تھے، کئی کو بولو. اگر ایسی بات بولا تو پھر صحابہ کو تو کافر بنا دیا، نعوذ باللہ. کیونکہ مرنا حق ہے اور صحابہ سے زیادہ اچھا اس بات کو کوئی بھی نہیں جانتا. ٹھیک ہے مصعب، یہاں تک تمہاری بات ہے. پھر ان کا رونا کیا تھا تو سنو. حضور پاک علیہ السلام جب دنیا فانی سے کوچ کر گئے تھے تو تمام صحابہ روئے. کیوں روئے؟ اس لیے نہیں روئے کہ نہیں جانا تھا، تم نہیں مرنا تھا، بلکہ نہیں روئے اس وجہ سے روئے کہ یا رسول اللہ اب آپ کے جانے کے بعد کیسا دیدار کریں گے آپ کا؟ یہ آنکھوں میں صرف آپ بستے تھے، یہ آنکھوں کو مصطفیٰ روشنی آپ سے ملتی تھی. اے اللہ کے حبیب، آپ اس دنیا سے اب چلے جائیں گے، آپ کے بعد اب ہم کیسے آپ کا دیدار کریں گے؟ بلال حبشی روئے تھے، جو بات روکا تھا وہ. بلال حبشی زار و قطار روئے تھے، نالیاں پڑ گئی تھی حضرت بلال حبشی کے گالوں پر آنسوؤں سے. ابو بکر صدیق کے گالوں پر، عمر فاروق کے، مولا کائنات کے گالوں پر نالیاں بن گئی تھی. روئے تو تھے، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس لیے روئے کہ آپ کے جانے کے بعد آپ کا دیدار کیسے کرے. بلال حبشی تو یہ بولے کہ یا رسول اللہ یہ آنکھیں تھی اس لیے کہ آپ ہے، اب آپ چلے گئے تو آپ یہ آنکھیں لے کر میں کیا کروں گا؟ میرے کو آنکھیں نہیں چاہیے. اور یہ مدینے میں رہ کر کیا کروں گا مصطفیٰ؟ اب آپ نہیں رہے، آپ کا دیدار اس لیے ہے تو میں رہ کر کیا کروں گا؟ چھوڑ کر مدینہ چلے گئے. یہ وجہ تھی رونے کی. سمجھ رہے؟ رونے کی سب سے بڑی صحابہ کی وجہ یہ تھی کہ اے حبیب، موت تو حق ہے، سب کو آنی ہے لیبل کے لیے، لیکن اب آپ کے بعد ہمارا دیدار کیسے ہوگا؟ ہم کس کو دیکھیں گے؟ آپ کو دیکھتے تھے تو چاند سے زیادہ روشن آپ کا چہرہ رہتا تھا. حضرت جابر بولے کہ حضور جب چاندنی رات سے نکلتے تھے تو میں چاند کو دیکھتا تھا، حضور کو دیکھتا تھا، چاند کو دیکھتا تھا، حضور کو دیکھتا تھا. واللہ خدا کی قسم، جب چاند کو دیکھ کر حضور کو دیکھ کر چاند کو دیکھتا تھا تو خدا کی قسم چاند کی روشنی ہلکی دکھتی تھی، حضور کی روشنی اعلیٰ دکھتی تھی. ایسے نور والے نبی تھے. کیوں نہ ہو کہ چاند کو بھی بنائے اللہ حضور کے نور سے، سورج کو بھی بنائے. دیکھتے ہیں کہ سورج کو دیکھتا تھا، حضور کو دیکھتا تھا. واللہ سورج کی روشنی کم معلوم ہوتی تھی حضور کی روشنی میں. تو حضور کے ہی نور سے سورج کو بنایا گیا. سورج ایک چھوٹی جھلکی ہے نور کی حضور کے، چاند ایک چھوٹی جھلکی ہے نور کی حضور کی. تو سامعین محترم، یہ حضور پاک علیہ السلام ہے. تو چاند سا چہرہ آپ کا ہم دیکھتے تھے. ہماری صبح ہوتی تھی، شام ہوتی تھی، آپ کے درس میں بیٹھتے تھے، واعظ میں بیٹھتے تھے. یا رسول اللہ اب آپ کے بعد ہم کس کے پاس جا کے بیٹھے؟ ہم سیکھتے تھے، کس کے پاس جا کے سیکھے؟ سمجھ رہے؟ ہم کچھ سنتے تھے، آپ کو دیکھ کر ہمارے پیٹ بھر جاتے تھے، ہم آپ کو کھانے کی فکر نہیں رہتی تھی، بس آپ کی صحبت ہمارے لیے بہت بڑی چیز تھی. یا رسول اللہ آپ کے بعد ہم دیکھیں کس کو؟ یہ وجہ تھی رونے کی. اب آؤ ہمارے پاس، اب تمہارا بولنے کا یہاں پر انکار ہو گیا، تمہاری بات اب باطل ہو گئی. بہت پیچھے سے لے کے سمجھا رہا ہوں آپ کو، اب یہ اصل بات بتا رہا ہوں، اس کو غور سے سمجھو. اب تمہاری بات کی یہاں پر نکارت ہو گئی، تمہاری بات باطل ہو گئی، مردود ہو گئی، ناکارہ ہو گئی. کیسا؟ کہ تم بولے کہ حضور وصال بھی ہوئے تھے، ولادت بھی اسی دن ہوئی تھی، وصال بھی اسی دن ہوا تھا، صحابہ نہیں منائے. وجہ کیا تھی نہیں منائے؟ تو ہم اس کا جواب دے دیں کہ وجہ یہ تھی کہ حضور کے بعد حضور کا چہرہ وہ دیکھ نہیں سکتے تھے. سمجھ رہے؟ تو یہی وجہ تھی کہ میلاد نہیں منائے. اور جب بھی 12 ربیع الاول آتی تو چاہتے کہ خوشی منائے، لیکن ذہن میں ان کے آتا تھا کہ ہائے وہ کیا دن ہوئے تھے کہ حضور کی مجلس میں ہم بیٹھتے تھے، ہائے وہ کیا دن تھے کہ ہم اپنی آنکھوں سے رخ جانا کا دیدار کرتے تھے، ہائے وہ کیا دن تھے کہ اس دن. یعنی صحابہ حضور کی زندگی کے نا سب حضور کی زندگی میں تھے. وہ لوگ جو صحابہ کی ایمان کی حالت سے دیکھے وہ صحابی بنے. جو لوگ تو جب بھی 12 ربیع الاول منانا چاہتے تھے، ذہن میں آتا تھا کہ وہ کیا دن تھے کہ حضور کے پاس ہم بیٹھتے تھے.
وہ کیا دن تھے کہ حضور کے ساتھ ہم مکے سے مدینہ کی ہجرت کرے تھے، لمحہ لمحہ حضور کے ساتھ رہتے تھے، حضور کو چھوڑے نہیں۔ اب ایسی سچویشن لے کے اب خوشی کیسے مناتے صحابہ؟ بولو حضرت ابو بکر کیسا خوشی منیں گے؟ تھوڑی سینس لینا، تھوڑی ذہانت سامنے رکھو، تھوڑی نالج مطلب تھوڑا ذہن کا استعمال کرو، سمجھ رہے کیسا خوشی منیں گے صحابہ؟ کیونکہ انہوں حضور کی زندگی دیکھے، حضور کے ساتھ بیٹھے، حضور کے ساتھ اٹھے، ہر چیز حضور کے ساتھ تھی۔ یا رسول اللہ یہ مسئلہ ہے، ہمارے مسئلے عالم کے پاس حل ہوتے، لیکن ان کے مسئلے خود شریعت بنانے والے نبی کے پاس حل ہوتے تھے۔ یا رسول اللہ روزہ رکھنا ہے کب رکھو، کیا وقت ہے؟ یا رسول اللہ کب کھولو؟ یا رسول اللہ مسواک کیسا کرنا، نماز کیسا پڑھنا؟ ہماری نماز عالم کے پیچھے ہوتی، لیکن وہ صحابہ کی نماز حضور کے پیچھے ہوتی۔